بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ روافض کی معتبر ترین کتاب ہے جلاء العیون۔ یہ ترجمہ اردو میں ملا باقر مجلسی کی کتاب چہاردہ معصومین کا اس کا جلد اول ہے، اور یہ روافض کی معتبر ترین کتاب ہے۔ ملا باقر مجلسی ان کا خاتم المحدثین اور شیخ الاسلام ہے۔ اس کا جلد اول صفحہ نمبر 350 لکھا ہے کہ بسند صحیح، یعنی اس کی سند میں صحیح ہے۔ جناب صادق سے روایت کی ہے، ایک شخص جناب امیر علیہ السلام یعنی مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، یا امیر المومنین، میری ایک دختر ہے اور امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام و عبداللہ بن جعفر نے اس کی خواستگاری کی ہے، یعنی اس کی شادی کے لیے کہا ہے۔ میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ اپنی دختر کسے دوں؟ حضرت نے فرمایا، جس سے مشورہ کرتے ہیں گویا اس کو امین کر دیتے ہیں کہ خیانت نہ کرے۔ حسن علیہ السلام عورتوں کو طلاق بہت دیتا ہے، معاذ اللہ، پس تو اپنی دختر حسین کو دے کہ وہ تیری دختر کے لیے بہتر ہے۔ نعوذ باللہ من ھذا الخرافات۔ دیکھیں روافض کو امام حسن علیہ السلام سے کتنا بغض ہے۔ یہ ان کی دوسری معتبر کتاب ہے، احتجاج طبرسی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم میں کوئی نہیں ہے مگر خود اس کے گھر والوں میں کوئی اس کا دشمن ضرور ہے۔ کہا گیا، کیا اولاد امام حسن علیہ السلام حق نہیں پہچانتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، لیکن حسد و کینہ ان کو روکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں کینہ ہے، معاذ اللہ۔ یہ روافض کی امام حسن علیہ السلام سے دشمنی ہے، ان سے بغض ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سبط رسول علیہ السلام نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلافت سپرد کی تھی۔ اس وجہ سے روافض، یہ نجس اور غلیظ روافض، امام حسن علیہ السلام سے ناراض ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 10 محرم کو ساری دنیا میں کتنا ماتم و عزاداری ہوا کرتی ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کے وصال کے دن یا شہادت کے دن کچھ نہیں ہوتا۔ یہ امام حسن علیہ السلام سے بغض اور نفرت کی اعلیٰ دلیل ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں روافض کے شر اور غلاظت سے محفوظ رکھے، آمین۔